السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، جب ہم تعلیم شروع کرتے ہیں یا تعلیم میں بیٹھتے ہیں، تعلیم سننے کے لیے یا لینے کے لیے، یا ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا اللہ کے نبی پر ہم درود پڑھتے ہیں، کسی بھی وظیفے کے شروع میں، کسی بھی کار خیر کے شروع میں ہم درود پڑھتے ہیں، اختتام میں بھی درود پڑھتے ہیں، اور یا پھر ہم اللہ کے نبی پر درود کا ایک مستقل درود پڑھ رہے ہیں، ہے نا، بیٹھ کے تسبیح جسے کہتے ہیں، درود کی تسبیح بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا درود کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا درود ایسا ہونا چاہیے نا ساتھیوں کہ ہر چیز سے زیادہ ہمیں اللہ کے نبی سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہو۔ اللہ کے بعد اگر کسی سے ہمیں محبت ہے تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے ہر چیز سے زیادہ ہم سے پیار کیا۔ تو ہم ایسی شخصیت کی جانب جب ہمارا درود اور سلام پہنچے تو کیسا پہنچنا چاہیے؟ بڑی پیار اور محبت سے نہ پہنچے، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ جو محبت کرتا ہے نا ساتھیوں، جس سے محبت کرتا ہے تو اس شخص سے بھی وہ محبت کی امید رکھتا ہے، سمجھ رہے؟ بلکہ چاہت رکھتا ہے۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اتنی محبت کی نا، اتنی محبت کی کہ ہمارے نبی نے چاہا کہ میری امت بھی مجھ سے محبت کرے، اور جتنی ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی نا اس امت سے، کسی اور نبی نے اتنی محبت اپنی امت سے نہیں کی۔ تو اب سوچیں کہ ہمیں بھی اپنے نبی سے کیسی محبت کرنی چاہیے؟ ایسی محبت نہیں ہو، ہاں، کیسی محبت ہو کہ کسی امت نے بھی اپنے نبی سے ایسی محبت نہ کی ہو، ایسی محبت ہو، بلکہ ساری امت کی 1,24,000 نبیوں کی امتوں نے جتنی محبت کی ہوگی نا، جو ان کی فرمانبردار اور تابعدار اور جو ان میں مومنین لوگ تھے ہر زمانے کے، یعنی ہر نبی کی ہر امت میں جتنے بھی فرمانبردار تھے، جتنے بھی مومنین تھے، جتنے بھی تابعدار تھے، جو بھی مومنین تھے، انہوں نے اپنے نبی سے کتنی محبت کی؟ ان تمام کی محبت ایک طرف، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت، یہ جو امت ہے یعنی ہم، ایک امتی کی محبت ایسی ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں ہمارے نبی سے ہونا چاہیے محبت۔ اس امت کے ایک فرد کو ایسی محبت ہونی چاہیے، سمجھ؟ تو سوچے ساتھیوں کہ اللہ کے نبی کے پاس ہماری محبت کا ایسا پیام اور سلام، درود جو پہنچتا ہے، جو ہم درود اللہ کے نبی پر بھیجتے ہیں، وہ اتنی محبت کے ساتھ ہوگا۔ ایسا سلام اور ایسا پیام جب پہنچے گا محبت کے ساتھ، تو پھر ہمارے نبی کا دل باغ باغ نہیں ہوگا نا؟ ہمارے نبی کے کتنے زخموں پر مرہم لگانے کا سبب بنے گا وہ درود ہمارا، ہے نا؟ اللہ کے نبی کے درود کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا درود اللہ کے نبی کو پہنچایا جاتا ہے، اور جمعہ کے دن اللہ کے نبی خود سنتے ہیں، ہے نا؟ تو جب وہ درود جب بتایا جائے گا، یہ نبی اللہ فلاں بنت فلاں، فلاں کی بیٹی، اس نے آپ کے لیے اتنی محبت سے درود پڑھا تھا، اس کے محبت میں، اس کے درود میں ایک درد تھا، ایک غم تھا، ایک یاد تھی، تو بتاؤ اللہ کے نبی کو خوشی نہیں ہوگی؟ سمجھ رہے؟ اور پھر وہ درود ہمارا جب اللہ کے نبی تک پہنچتا ہوگا تو پھر نہ جانے کیا ہمارے نبی اس شخص کے لیے مانگ لے جو درود پڑھنے والا ہے، اس کے لیے کیا طلب کریں گے؟ اپنے ایک امتی، ہاں، ہمارے نبی کا جو امتی ہے، اس امتی نے اس انداز میں، اس طریقے سے، ایسی محبت کے ساتھ کہ ہر زمانے کے انبیاء کے جو مومنین تھے ان سب کی محبت یکجا، اور اس کی محبت ایک طرف، کیسی محبت کی؟ یہ محبت، ایسی محبت کے ساتھ جب درود و سلام پہنچے گا نا، تو نہ جانے ہمارے نبی کیا مانگ لیں گے پھر ہمارے لیے، ہاں، سمجھ رہے؟ اور پھر نہ جانے ان کے خود کے دل سے ہمارے لیے کیا دعا نکلے گی، ہاں، ان کے خود کے دل سے، اور کتنے ہی زخم
ان کے زخم پر مرہم کا وہ کام کرے گا ہمارا درود. ان کے دل کے زخموں کا اللہ ہمارے درود کو مرہم بنا دیں گے. ایسا ہمیں درود پڑھنا ہے ہمارے نبی پہ. ایسے نہیں جیسے ایک عام انسان درود پڑھتا ہے ہم بھی پڑھ لیے، نہ، ایسا نہیں پڑھنا ہے. ہمیں تو اپنے نبی پہ درود و پیام پہنچانا ہے. درود صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ پیغام پہنچانا ہے. تو سلام اور پیام درود کیا ہے؟ اظہار محبت تو ہے نا اپنے نبی سے. اظہار محبت ہے نا. تو وہ اظہار محبت کا انداز، وہ محبت کا انداز جو ہے اظہار محبت کا، وہ جدا ہونا چاہیے نا. اس میں محبت کا انداز نظر آئے. اور وہ جو ہمارا جو درود ہے نا وہ انداز محبت سے لبریز ہونا چاہیے. تو ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت ہونی چاہیے. سمجھ رہے کہ جب ہم درود پڑھیں تو ہمیں ہمارے نبی کی یاد آ جائے. جب ہم درود پڑھیں تو ہمارا دل محبت میں لبریز ہو. کیا ہو؟ لبریز. اتنا لبریز ہو جائے نا کہ ہمارا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک جائے اور جو ہمارے آس پاس بیٹھے نا وہ سیراب ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس ایسی محبت کرنا ہے ہم کو، سیکھنا ہوگا یا ایسی محبت کرنا ہم کو کرنا ہوگا. تو بتائیے ایسی محبت کرنا سیکھنا ہوگا یا کرنا ہوگا؟ ہاں بولیے. دیکھو ایسی محبت کرنا اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کمزور ہے. اسے ایسی محبت کرنا سیکھنا ہوگا. سمجھ رہے؟ یا بہت چھوٹے پیمانے پر بہت تھوڑی سی اس کے پاس محبت ہے تو وہ اتنی تھوڑی ہوگی نا جس پہ ساری چیز غالب ہے. سمجھ رہے؟ تو اس تھوڑی سی محبت پر دوسری محبتیں غالب ہے نا. تو ایسے انسان کو ایسی محبت ہمارے نبی سے کہ جب ہمارے نبی پہ درود پڑے نا تو پھر اس کا دل محبت سے لبریز ہو جائے. سمجھ؟ تو ایسی محبت کرنا سیکھنا ہوگا. کس کو؟ جس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہے، یا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کمزور ہے، یا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ دوسروں کی محبت غالب ہے. اسے ایسی محبت کرنا سیکھنا ہوگا. جس کی محبت ساری چیزوں پہ غالب آ گئی نا تو اس کو ایسی محبت کرنا ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو محبت غالب آ چکی، اب محبت کر کے دکھانا ہے. سمجھ رہے؟ سب سبق پڑھ لیے، اب امتحان میں پرچہ حل کر کے ہمیں دکھانا ہے. سمجھ رہے؟ سارے لیسن پڑھ لیا، سارے اسباق یاد کر لیے، اچھے سے کوشچن آنسر بائی ہارڈ ہو گیا ہے، ہر لائن یاد ہو گئی ہے. سمجھ رہے؟ سارے الفاظ معنی یاد ہو گئے. اب کیا کرے؟ ایک ایک کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ گئی. اب کیا کرے؟ اب پرچہ حل کر کے دکھا دے. یعنی دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں ہر ایک کی محبت پر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آنی چاہیے. ایسی محبت ہو ہمارے پاس. کامیابی کہاں سے ملے گی؟ ہاں جب صفا اوپر کو پہنچے گا نا، جو ہم نے لکھا ہے، جو ہم نے پرچہ دیا ہے، ہاں جو کامیابی کا پروانہ اوپر سے ہی آئے گا نا اللہ کی طرف سے، تو ہمیں فیصلہ کرنا نہیں ہے. اپنی کامیابی ناکامی کا فیصلہ تو اللہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری محبت تو اللہ اس کے رسول کو پسند آنی چاہیے نا. ہم نے جو محبت کی ہے نا، یا ہم نے جو محبت کر کے دکھائی ہے وہ اسے پسند آنی چاہیے نا. اسی لیے ساتھیوں، اسی لیے بہنوں بچیوں، ہر پل ہمیں ڈرنا ہے کہ میری محبت میرے رب کو پسند آ جائے. تو ہمیں ہر لمحہ ڈرنا ہے. تو محبت میں جو ہے نا، محبت کے درجات ہیں، صحبتیں ہیں، دشواریاں ہیں، حالات ہے، تکالیف ہے. یہ سب کو پار کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے ایک کے بعد دوسرے لیسن کو، ایک کے بعد دوسرے سبق کو، ساری چیزوں کے نفع پر، نقصان پر، ساری چیزیں غالب آ جائے. ہر چیز کی محبت پر. سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کی محبت اور نفرت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہمارے اندر آنی چاہیے. ہر چیز کی موافقت اور مخالفت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دنیا اور آخرت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے.
اپنی جان اپنی روح پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے، ہمارے ظاہر پر، ہمارے باطن پر. اپنے ہی ظاہر سے کبھی بندہ لڑ رہا ہے، اپنے ہی باطن سے کبھی لڑ رہا ہے، ہر سبق پر عمل کرتا چلا، یاد کرتا چلا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے کوشچن آنسر فیل کرتا چلا جائے، درجہ بدرجہ آگے بڑھتا چلا جائے نا، تو کتاب پوری ہوئی. اب سیلیبس جو تھا اس وقت کا اب امتحان وہ دے دیا، یعنی صفحہ حل کر کے دکھا دیا نا. تو مطلب کیا؟ اب محبت کرنا ہوگا، اب محبت جو ہے نا وہ پوری ہو گئی، اب وہ محبت کر کے دکھا دو. اور جس کے پاس وہ محبت نہیں آئی نا، یعنی دوسری محبت اس کے دل پہ غالب آ گئی ہے دنیا کی، اللہ اس کے رسول کی محبت پر، تو یعنی اب درجہ بدرجہ اس کو سیکھنا ہوگا، ایک ایک لیسن اس کو پڑھنا ہوگا. جس کے ہاتھ میں پہلی کتاب آئی ہے نا، ہاں، اور کتاب کے لیسن اس نے نہیں پڑھا، کوشچن آنسر بھی اس نے حل نہیں کر پایا، تو اس نے کھانا پوری بھی نہیں کر پایا. اس نے جو فلنگ دا بلینکس ہے وہ بھی نہیں اس نے پورا کیا. املا نویسی میں بھی جو ڈکٹیشن جو ہوتا ہے اس میں بھی وہ جو ہے آگے پاس نہیں ہو پایا. الفاظ معنی بھی اس نے یاد نہیں کیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کتاب کے اندر کیا ہے اسے کوئی خبر ہی کوئی نہیں ہے، مگر کتاب لے کر بیٹھا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کے بیٹھا ہے. اب کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ اسباق سیکھتا جائے، پڑھتا جائے، سیکھتا جائے، پڑھتا جائے. اور جب اسباق سیکھ جائے گا نا، تب کیا ہوگا؟ پرچہ دینے کے لیے آئے، پیپر دے. وہ اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی تو ہوتا ہے نا، ایک سال، ہر ایک کلاس میں ایک سال انسان کو بیٹھنا ہوتا ہے. لاسٹ جو سال کا لاسٹ ایئر ہوتا ہے تو اس میں فائنل ایگزام ہوتے ہیں، پھر بندہ آگے بڑھتا ہے جب اس کو حل کر لیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا یا نبی اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے. تو کہا پھر تیار ہو جاؤ، مصیبتیں تکالیف اتنی تیزی سے آئے گی جیسے کہ اوپر سے ڈھلان کی طرف پانی، سیلاب، تو پانی نیچے کی طرف آتا ہے، اس طرح، سمجھ رہے؟ تو جب بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا نا تو بہت امتحانات سے بھی گزرنا پڑے گا اس کو. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ پیپر حل کرنے کا مطلب کیا ہے بتایا نا ابھی، نفع نقصان ساری چیزیں، محبت نفرت، سب چیزوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آئے. موافقت ہو، مخالفت ہو، کوئی ہماری مخالفت کرے، موافقت کرے، ہر چیز میں ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں غالب آنی چاہیے. تو جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آئے گی نا، تو پھر اب یہ شخص ہے، اب اس کو محبت کر کے دکھانا ہے، سمجھ رہے؟ اس نے اب پار کر لیا ہے، اب محبت کے میدان میں آ گیا ہے. یہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اس کے رسول کی ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ ہمیں درود پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں، جیسا درود پڑھنے کا حق ہے، جیسا درود پڑھنے کا حق ہے. ہم نے تو سرسری رٹ لیا درود. آج جمعہ کا دن تھا، ہے نا، کتنے سارے لوگوں نے درود پڑھا ہوگا. کوئی عصر میں بیٹھ کے درود 80 مرتبہ جو ہے، جو درود کی فضیلت ہے وہ بیٹھ کے درود پڑھا ہوگا. کوئی دن بھر چلتے پھرتے درود پڑھ رہا ہوگا. کوئی رات سے ہی درود کے نذرانے، درود کے تحفے اللہ کے نبی کو بھیجنا شروع کر دیا ہوگا. لیکن درود میں محبت تو ہو کہ جب وہ درود میرے نبی کے پاس جائے تو میرے نبی دیکھ کے مسکرائے. یہ نہ ہو کہ ہمارا درود ہمارے نبی کے پاس جائے تو ہمارے نبی غمزدہ ہو جائے کہ فلاں بنت فلاں کا، یا نبی اللہ یہ درود فلاں بنت فلاں کا اس نے پڑھا ہے، یہ آپ کو بھیجا ہے. اور اللہ کے نبی کو جب درود پہنچے تو وہ درود اللہ کے نبی کو غمزدہ کر دے کہ اس نے درود پڑھا، بس سرسری پڑھ لیا، اسے میری یاد نہ آئی، میرے طائف کا پتھر یاد نہ آیا، میری محبت یاد نہ آئی، راتوں میں ہچکیاں اور سسکیاں میری یاد نہ آئی. اسے نے سرسری درود پڑھ لیا، اسے میں یاد نہ آیا. تو بتاؤ ہمارے نبی کو دکھ نہیں ہوگا؟ جو محبت کرتا ہے نا تو وہ سامنے والے سے امید بھی رکھتا ہے محبت کی. اللہ ہمیں سچا مخلص بنائے اللہ اس کے رسول کے معاملے میں. ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ درود کس طرح پڑھنا چاہیے، اور بلکہ ایک ماحول بنائیں کہ بیٹا چلو ہم بیٹھ کے اب درود پڑھیں گے. پہلے درود کی تعلیم لیں،
ان کو سکھائیں کہ درود کس طرح پڑھا جاتا ہے، ہمارے نبی کون تھے، کیسے ہم سے محبت کرتے تھے. پھر بچوں کو تھوڑی دیر بیٹھ کے کہیں کہ اب ہمیں ہمارے نبی پہ درود بھیجنا ہے، درود پڑھنا ہے. پھر بیٹھ کے دل جمعی کے ساتھ اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہوئے، ہے نا، گویا کہ ہم اگر ہمارے سامنے اللہ کے نبی ہو تو ہم کیسے درود پڑھیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا. اگر ہم مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے روضے کے سامنے ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. بیٹا اس طرح ہمیں اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا ہے، اس طرح درود پڑھنا ہے ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے؟ تو ایک نبوی ماحول، ایک نبوی فضا قائم کریں، ہم ایک نبوی فضا قائم کریں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چھٹیاں آتی ہیں نا تو ہم بچوں کے لیے کوئی گیم لاتے ہیں، ہم خود بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. کہیں کوئی کیرم لاتا ہے تو کہیں کوئی لوڈو لاتا ہے تو کہیں کوئی بچیوں کے لیے روپ لے لیتا ہے، جو رسی وغیرہ سے بچیاں کھیلتی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم بھی کھیلنے لگتے ہیں، ہے نا، کہ ان کی دل لگی کے لیے. تو ہم بچیوں کو ان کی دل لگی کا سامان ان کو میسر کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی روٹین کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کی ایمانی اور روحانی جو غذا ہے اس کا ہم خیال نہ رکھیں. تو بتاؤ ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم اللہ اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے روز قیامت؟ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا درود اللہ خود چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پر بھیجیں. اللہ خود چاہتے ہیں کہ ان کے امتی ان کے نبی پر بھیجیں. اللہ ہم سب کو وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایماندار، مخلص، سچا بنائے عافیت کے ساتھ. آمین یا رب العالمین.